السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ایس ایل او ہے یہ 3.4 ایس ایل او ہے۔ یہ فرکشن کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ایکسپلین دا امپورٹنس آف فرکشن فار دی موشن آف اے ویہیکل ان دی کنٹیکسٹ آف ٹائپ آف سرفیس، روڈ کنڈیشن انکلوڈنگ اسکیڈنگ اینڈ بریکنگ۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم نے یہ اسٹڈی کرنی ہے اصل میں کہ جب ہم کوئی کار چلاتے ہیں یا ویہیکل چلاتے ہیں تو سرفیس جو سی ہے وہ کیا اہمیت ہوتی ہے اس کی، اور اس کے علاوہ روڈ کنڈیشن جو سی ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اسکیڈنگ میں اور بریکنگ میں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرفیس جو سی ہے وہ جتنی زیادہ سموتھ ہوگی اتنی فرکشن کم ہوگی، جتنی فرکشن کم ہوگی اتنا آپ کی گریپنگ کم ہو جائے گی اس کی وہیکل کی۔ اسی طرح سے بریک جو سی ہے اور اسکیڈنگ جو سی ہے اس میں فرکشن کا بہت بڑا رول ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فرکشن کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دا فورس دیٹ اپوزز دا موشن آف اے موونگ آبجیکٹ از کالڈ فرکشن۔ یعنی جو فرکشن ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے تو وہ اپوز کرتی ہے، موشن کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو ہم فرکشن کے طور پر لیں گے۔ اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فرکشن جو سی ہے وہ ایسی فورس ہے جو اسی وقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب کسی چیز کو پش یا پل کیا جاتا ہے کسی سرفیس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ماؤس کو پش کرتے ہیں یا پل کرتے ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر کے ماؤس کو، تو اس میں بھی فرکشن ہوتی ہے۔ اس کے نیچے ایک بال ہوتا ہے، وہ فرکشن کی وجہ سے موو کرتا ہے۔ اب تو آپٹیکل ماؤس آگے ہوئے ہیں، اس میں تو یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے جو ماؤس ہوتے تھے اس میں بال ہوتی تھی اور وہ بال جو سی تھی موو کرتی تو فرکشن کی وجہ سے موو کرتی تھی۔ کہتا ہے فرکشن از a force that comes into action as soon as a body is pushed or pulled over a surface. No surface is perfectly smooth. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرفیسز ہوتی ہیں وہ پرفیکٹلی سموتھ نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کا مائکروسکوپک ویو لیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، جنہیں کولڈ ویلٹس کہتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے فرکشن جو سی نا پروڈیوس ہوتی ہے۔ دی کنٹیکٹ پوائنٹ جو سے ہوتے ہیں بٹوین ٹو سرفیسز فارم اے سارٹ آف کولڈ ویلٹس۔ تو جو سے یہ جب آپس میں دو سرفیسز اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن جو سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کولڈ ویلٹ جو سے ہیں نا وہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک فرکشن کا آ گیا نا کہ فرکشن ہوتی کیا ہے۔ جو فورس جو سی اپوز کرتی ہے، موشن کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ہم فرکشن کہتے ہیں۔ اور جو سرفیسز ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی سموتھ نہیں ہوتی، لگتی تو سموتھ ہیں لیکن جب ان کا اوور ویو دیکھا جائے تو اس میں لازمی طور پہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ویل ہوتا ہے، ویل آف اے موونگ ویہیکل ہیو ٹو ویلاسٹی کمپوننٹس۔ اب ان کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موومنٹ ہوتی ہے یا یہ موومنٹ پاسبل ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے موشن آف ویلز۔ موشن آف ویل جو سی ہوتی ہے وہ along دا روڈ، یعنی کہ روڈ جو سی ہے اس کے ساتھ جو سی موشن ہوتی ہے ویل کی وہ کیسی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے روٹیشن آف ویلز اباؤٹ دیئر ایکسس۔ ایک تو ویل جو سا ہے وہ جو سرفیس آف دا روڈ ہے اس کے along موو کرتا ہے، اور دوسرا وہ اپنے روٹیشن کرتا ہے اپنے ایکسس پہ جو ویل ہے۔ when the vehicle moves on the road، جب یہ روڈ پہ موو کرتی ہے، friction is between tire and road and then brakes are applied، اور جب brakes are applied کرتے ہیں then friction also involved for stop the vehicle۔ یعنی کہ جب بھی ہم ویہیکل کو چلائیں گے، جو بھی گاڑی ہوگی یا کار ہوگی یا بس ہوگی، اس کو چلائیں گے روڈ کے اوپر، تو کہتا ہے فرکشن جو سی ہے ٹائر اور روڈ کے درمیان میں ہوتی ہے، اور یہ فرکشن ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ موو کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے درمیان میں فرکشن کم کر دی جائے، ختم کر دی جائے، تو ٹائر اس کے اوپر رول نہیں کر سکے گا صحیح طریقے سے۔ اور جب ہم بریک اپلائی کرتے ہیں تو بریکس اپلائی کرنے میں بھی فرکشن کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر ٹائر اور روڈ کے درمیان میں فرکشن نہیں ہوگی تو بریک جب آپ لگائیں گے تو ٹائر جو سا ہے وہ رک تو جائے گا لیکن وہ اسکڈ کر جائے گا، یعنی کہ وہ چلتا رہے گی، بات چیز چلتی رہے گی۔ تو یہ ایک روڈ اور ٹائر کے درمیان فرکشن ہوتی ہے جو اس کو سٹاپ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اف دا روڈ از سلپری
اور ٹائر آر وارن آؤٹ، یعنی ٹائر جو سے ہیں وہ صحیح طریقے کے نہ ہوں، پھٹے ہوئے ٹائر ہوں یا روڈ جو سے سلپری ہو، تو کہتے ہیں دا ٹائرز، جو ٹائر ہوں گے آر انسٹیڈ آف رولنگ، تو وہ کہتا ہے وہ جو سے ٹائر ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ جو سے ٹائر ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ رکیں یا رول کریں تو وہ سلپ کر جائیں گے، اس سے سلپ اوور دا روڈ، تو وہ رولنگ کی بجائے روڈ کے اوپر سلپ کرنا شروع کر دیں گے۔ فرکشن از ویری نیسسری فار رولنگ دا ویلز، اس کا مطلب ہے کہ فرکشن جو سی ہے روڈ کی اور ٹائر کی یہ کے درمیان بہت ضروری ہے اس کو رول کروانے میں۔ سملرلی ٹو اسٹاپ دا کار کوئکلی، اگر کار کو آپ نے تیزی سے اسٹاپ کروانا ہے، اے لارج فورس آف فرکشن بٹوین دا ٹائر اینڈ دا روڈ از نیڈیڈ، اب ٹائر اور روڈ کے درمیان فرکشن ہوگی تو وہ رکے گی کار، اگر وہ نہیں ہوگی اس کے درمیان میں تو وہ نہیں رکے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرکشن جو سی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کار کے چلنے میں بھی، کار کے رکنے میں بھی، ٹائر کے رول ہونے میں بھی فرکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی لمٹ ہوتی ہے، دیر از اے لمٹ ٹو دس فورس آف فرکشن دیٹ ٹائرز کین پرووائڈ، اب جو سی یہ لمٹ ہوتی ہے نا یہ ٹائر جو سے ہیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ if the brakes are applied too strongly، اگر بریک اتنی تیزی سے لگا دی جائیں کہ جو ویل ہے کار کا وہ لاک اپ ہو جائے، یعنی بالکل جیم ہو جائے، اینڈ دا کار ول سلائڈ ڈیو ٹو لارج مومنٹم، اور اس کا مومنٹم ہوتا ہے میس ہوتا ہے، ظاہر ہے میس کی وجہ سے کار جو سی ہے وہ سلائڈ کر جائے گی، جس طرح سے کتاب جو سی ہے وہ سلائڈ کرتی ہے اسی طرح سے وہ جو کار ہے وہ سلائڈ کر جائے گی مومنٹم زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کو کہتا ہے کہ جب وہ سلائڈ کر جائے گی تو اس کی بریک جو سی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لگے گی۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں if the brakes are applied too strongly، اگر بہت تیز سے آپ نے کر دیا تو کار جو سی ہے وہ ویل جو سے کار کے ہیں وہ لاک اپ ہو جائیں گے اور کار جو سی ہے وہ سکڈ ہو جائے گی ڈیو ٹو اٹس لارج مومنٹم۔ پہلے میں نے سلائڈ کا لفظ بھی بولا تھا، سلائڈ جو سی ہے اس کی بجائے سکڈ کا لفظ یہاں پہ بہتر رہے گا کہ سکڈ ڈیو ٹو اٹس لارج مومنٹم، اٹ ول لوز اٹس، اس کی جو اٹ ول لوز اٹس ڈائریکشنل کنٹرول ڈیو ٹو وچ ایکسیڈنٹ از اکرڈ۔ اب دیکھیں جب وہ سکڈ ہوگی تو جو ڈرائیور ہوگا اس سے اس کا کنٹرول جو سا ہے وہ جو ڈائریکشنل کنٹرول ہے اس کا وہ ختم ہو جائے گا، جب وہ ختم ہو جائے گا تو کار جو سی ہے وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ ان آرڈر ٹو ریڈیوس دا چانس آف سکڈنگ، ہم نے جب سکڈنگ کا چانس ہم نے ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ سکڈ نہ ہو اور کنٹرول ختم نہ ہو اور کار کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، اٹ از ایڈوائزبل ناٹ ٹو اپلائی بریکس ٹو ہارڈ دیٹ لاک اپ دیئر رولنگ موشن اسپیشلی ایٹ ہائی اسپیڈس۔ اب اس طرح سے اتنی زور سے بریک نہیں لگانی چاہیے کہ اس کے بریک لگانے سے وہ جیم ہو جائے اور اس کے جیم ہونے سے یہ لاک اپ ہو جائے اور پھر رولنگ موشن جو سی ہے وہ سکیڈنگ موشن بن جائے اور وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنے۔ تو اس لیے دیٹ لاک اپ دیئر رولنگ موشن اسپیشلی ایٹ ہائی اسپیڈس، جب ہائی اسپیڈس پہ ہوں تو گاڑی کو یکدم بریک لگانا سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اسپیڈ جو سی ہے اس کو پہلے کم کر کے یا پھر اس کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن جو سی ہے دے دیں جس سے ایکسیڈنٹ جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے اس میں سکیڈنگ اور جو سا بریکنگ ہے یہ دونوں فرکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب اگر فرکشن نہیں ہوگی، اگر ہم جو سا ہے جس طرح بارش ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بریک لگنا مشکل ہو جاتا ہے، یا اگر آئل وغیرہ پڑا ہوا ہے سڑک پہ یا کسی جگہ پہ جہاں پہ کار گزارنی ہے، یا اگر برف باری ہوئی ہے تو اس سے بھی کنٹرول جو سا ہے بہت کم ہو جاتا ہے، اس سے بھی جو فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کہ رولنگ فرکشن جو سی ہے نا وہ لیس ہوتی ہے سلائڈنگ فرکشن سے، یہ بتائیں، ڈسکرائب کریں۔ ویل از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ انوینشن ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ اس سے پہلے انسان جو سے تھے بڑی مشکل میں تھے، جب بھی کوئی چیز بھاری چیز ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جانی ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ جو سے تھے اس کو زور لگا کے ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ویل جو سا ہے آ گیا تو ویل کو یوز کرتے ہوئے بڑی آسانی سے ہم بھاری چیزوں کو موو کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اٹ رولز ایٹ اٹ مووز ریدر دین ٹو سلائڈ۔ اب یہ سلائڈ نہیں کرتے اس ہم چیزوں کو، بلکہ اس کے نیچے پہیے وغیرہ لگا کے ویل وغیرہ لگا کے اس کو رول کروا لیتے ہیں جس سے آسانی ہوتی ہے۔
جس طرح سے ایک بک جو سی ہے، اف اے بک از سلائڈنگ اوور اے ٹیبل اور اے ہیوی باکس از سلائڈنگ اوور گراؤنڈ، اگر یہ گراؤنڈ پہ پڑا ہے یا وہ بک جو سی ٹیبل پہ پڑی ہے، دین اٹس آل پوائنٹس ٹچڈ ود ٹیبل اور گراؤنڈ، جو بک ہے اس کے سارے پوائنٹ جو سے ہیں وہ ٹچ کر رہے ہوں گے ٹیبل کو، یا جو ہیوی باکس ہے اس کے سارے پوائنٹ جو ان سے گراؤنڈ کو ٹچ کر رہے ہوں گے. اینڈ کولڈ ویلز آلسو انکریز دا فرکشن، اور ان کے درمیان میں کولڈ ویلز بھی ہوتے ہیں جو فرکشن انکریز کرتے ہیں. بٹ وین ٹائر از مووڈ، جب ٹائر موو ہوتا ہے، دین اونلی سم پوائنٹس آر ٹچ ود روڈ، تو کچھ پوائنٹ جو سے ہیں وہ روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، سارے پوائنٹ اس کے ٹچ نہیں ہو رہے ہوتے. سو دا فرکشن از آلسو ویری لو ڈیو ٹو رولنگ، تو رولنگ کی وجہ سے فرکشن جو سی اب لو ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ سائیکل چلا رہے ہیں، اگر آپ کے سائیکل کا ٹائر جو ہے اس کی ہوا کم ہے تو آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے زیادہ پوائنٹس جو سے ہیں وہ ٹائر کے وہ روڈ کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں. لیکن اگر اس کی ہوا فل ہے تو بہت کم پوائنٹ اس کے ٹچ ہو رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کی فرکشن کم ہو جاتی ہے، آپ کو فورس کم لگانی پڑتی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رولنگ فرکشن جو سی نا وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سلائڈنگ فرکشن. آلسو کولڈ ویلز آر انوالوڈ ویری لیس ان اماؤنٹ، تو یعنی کہ وہاں پہ جب ہم رولنگ فرکشن کرواتے ہیں تو کولڈ ویلز بہت کم مقدار میں انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فرکشن کم ہوتی ہے. دیئر فور دا رولنگ فرکشن از ویری لیس دین سلائڈنگ فرکشن، اس لیے رولنگ فرکشن سلائڈنگ فرکشن سے بہت کم ہے. ڈیو ٹو دس فیکٹ، اس کی وجہ سے رولنگ تھنگس لائک بال بیئرنگ اور رولر بیئرنگ آر یوزڈ ان ایوری ڈے لائف. تو اس لیے ہم زیادہ تر جو سا ہے اپنی لائف میں آج کل جو بال بیئرنگ ہے یا جو سی رولنگ تھنگز ہیں وہ یوز کرتے ہیں، جس طرح ٹائر ہو گیا، جس طرح اور جو سی ٹائر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یوز کرتے ہیں. جس طرح سے فین ہوتا ہے، فین جو موو کرتا ہے اس کے اندر 2 بیئرنگ ہوتے ہیں، بال بیئرنگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا سائیکل جو سا ہے اس کے ٹائر جو سے ہیں اس میں بھی بال بیئرنگ ہوتے ہیں، جہاں سے ٹائر اٹیچ ہوتا ہے سائیکل کے ساتھ. اسی طرح سے پیڈل جو سا اس میں بھی بیئرنگ لگائے ہوتے ہیں. آپ سائیکل کے جو آگے سے اس کو موو کرواتے ہیں تو اس میں اسٹیئرنگ سے یا جو اس کا آگے جو سا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بال بیئرنگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ پکچر بنا کے میں نے دکھایا ہوا ہے، یہ ٹائر جو سا ہے اس کے صرف یہ پوائنٹ جو سے ٹچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، صرف یہاں پہ، لیکن باقی سارے پوائنٹ جو سے ہیں وہ فرکشن سے بغیر ہیں. صرف جو سا پوائنٹ ٹچ کر رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ فرکشن پروڈیوس کرے گا. لیکن جو سی بک ہے اس کو دیکھیں، وہ یہ سارے پوائنٹ جو بھی اس کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں بک کے سارے پوائنٹ اس کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو سے پوائنٹ ہیں یہ سارے کے سارے مل کے زیادہ فرکشن پروڈیوس کرتے ہیں. اور اگر بال بیئرنگ کو دیکھا جائے، یہ بال بیئرنگ ہوتے ہیں، اس کا اندر کا حصہ جو سا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، اور باہر کا حصہ جو موو کر رہا ہوتا ہے، اور موو کرنے سے یہ جو سے آگے چھوٹے چھوٹے بالز ہوتے ہیں یہ موو کر رہے ہوتے ہیں. ان بالز کی موومنٹ کی وجہ سے فرکشن جو سی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس لیے بال بیئرنگ کو یوز کرنے سے فرکشن جو سی ہے بہت کم ہو جاتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا فرکشن کا، اور فرکشن کا ٹاپک میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آج. تو اس میں جو سی 2 باتیں بتائی ہیں، 3.4.1 3.4.2. تو اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ آج ہم نے ٹاپک جو سے 2 اسٹڈی کیے ہیں. اس میں پہلا جو سا ٹاپک تھا وہ یہ کیا تھا کہ کس طرح سے جو ٹائر کی جو سرفس ہے وہ عمل کرتی ہے، اسی طرح سے جو روڈ کی کنڈیشن ہے سکیڈنگ اور بریکنگ پہ کیا اثر کرتی ہیں، اور اسی طرح سے رولنگ فرکشن کیوں جو سی کم ہوتی ہے سلائڈنگ فرکشن سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں جو فرکشن ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ پہ یوز ہوتی ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.